وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ ادائیگی جمعۃ المبارک کے لیے ہمیں جامع مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس عظیم المرتبت برکتوں والے دن کے فیضان سے تمام آنے والوں کو اللہ کریم فیض یاب فرمائے۔ ماہ رجب المرجب شریف ہے اور اس کی 27ویں شب کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان معراج، معجزہ معراج، سیر معراج سے بہرور فرمایا۔ تمام انبیاء کرام کو اللہ کریم نے معجزات عطا فرمائے اور ان معجزات کا ذکر اللہ کریم نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر نبیوں کے معجزات کا ذکر فرمایا۔ معجزہ ایسے واقعے کو کہتے ہیں کہ جسے سن کر انسان کی عقل عاجز آ جائے اور انسان یہ کہے کہ یہ بات ماننے میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ معجزہ محیر العقول ہوتا ہے، جس کے سامنے عقل جو ہے وہ عاجز آ جاتی ہے۔ ایسے واقعات انبیاء کرام سے ظاہر ہوں تو انہیں معجزہ کہا جاتا ہے۔ ایسے واقعات اگر اولیاء کاملین سے ظاہر ہوں تو انہیں کرامت کہا جاتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام کے معجزات کا بھی ذکر ہے اور قرآن مجید میں اولیاء کاملین کی کرامات کا بھی ذکر ہے۔ معجزہ اور کرامت کے پس منظر میں اگر غور کیا جائے تو ایک بہت بڑی حقیقت جو قرآن مجید واضح کرتا ہے وہ یہ ہے کہ دراصل وہ قدرت ہوتی ہے رب کریم کی، اس کی قدرت اگر نبیوں سے ظاہر ہو تو معجزہ کہلاتی ہے، اور اللہ کریم کی قدرت اگر ولیوں سے ظاہر ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اس کی شان ہوتی ہے، اس کی صفات ہوتی ہیں، اور اللہ کی صفات، اللہ کی شان، اس کی قدرت کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب نبیوں سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اللہ کی قدرت، اس کی شان اور صفات کا ظہور جب ولیوں سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں سے میں صرف ایک مثال دوں گا بات کو سمجھانے کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب پانی کا مطالبہ کیا کہ ہمیں پانی چاہیے، پانی دستیاب نہیں،
تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ میری قوم جو ہے وہ پانی مانگتی ہے اور پانی دستیاب نہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے حضرت موسیٰ نے اللہ کریم سے پانی کی درخواست کی، پانی کی دعا مانگی، تو اللہ کریم نے جواب میں فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ کلیم، یہ آپ نے ہاتھ میں جو عصا پکڑا ہوا ہے اسے پتھر کے اوپر مارے۔ قرآن مجید کی آیت سنیے، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، حجر پتھر کو کہتے ہیں، اضرب کا معنی ہے ماریے، عصا کا، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں۔ یہ جو لاٹھی آپ نے عصا پکڑا ہوا ہے اسے ماریے پتھر پر۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ پتھر پہ اپنا عصا جب مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، قرآن مجید فرماتا ہے کہ ایک ضرب لگنے سے اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب عقل نہیں مانتی کہ پتھر کے اوپر ضرب لگائیں، سوٹا ماریں، ڈنڈا ماریں، لاٹھی ماریں تو پانی نکل آئے، عقل نہیں مانتی، لیکن ایسا ہوا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا مارا پتھر پر تو ایک چشمہ نہیں 12 چشمے جاری ہو گئے۔ 12 چشمے جاری ہو گئے، چشمہ تو ایک ہی کافی تھا۔ یہ 12 چشمے جو جاری ہوئے ان میں حکمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، قبائل، یہ آپس میں پانی کے لیے لڑتے جھگڑتے نہ رہیں، اس لیے اللہ کریم کی حکمت یہ تھی، قدرت یہ تھی کہ 12 چشمے جاری ہو جائیں اور ہر قبیلہ اپنا ایک ایک چشمہ جو ہے اسے مقرر کر لیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ اب عقل نہیں مانتی لیکن ایسا ہوا، اور ایسا کیوں ہوا کہ قدرت خدا کی تھی، جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ضرب سے اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا۔ اب یہ معجزہ بن گیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا، اللہ کی قدرت بن گئی، اللہ کی قدرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا معجزہ۔ تو یہ اللہ کی قدرتوں کے مظہر ہوتے ہیں انبیاء کے معجزات۔ ایک مثال معجزے کی اور ایک مثال کرامت کی میں قرآن مجید میں سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا مسجد اقصیٰ کے ایک حجرے میں اعتکاف میں تھیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام کسی ضروری کام سے تشریف لے گئے اور باہر سے تالا لگا گئے، کیونکہ حضرت مریم کی کفالت، ان کا کھانا، ناشتہ، سارا انتظام اللہ نے حضرت زکریا کے ذمہ لگایا تھا۔ وہ جب جاتے تھے کمرے کو باہر سے تالا لگا دیتے تھے، اندر حضرت مریم اعتکاف میں تھیں، اللہ کی عبادت میں تھیں۔ ایک دن کسی کام گئے تو ذرا لیٹ آئے، تو دل میں خیال آیا کہ آج کچھ کھانے پینے کا سامان میں نے مریم کے حجرے میں، کمرے میں نہیں پہنچایا۔ اس خیال سے آپ نے جب دروازے کا تالا کھولا، اندر داخل ہوئے تو حضرت مریم کے پاس دیکھا کہ وہاں پھل پڑا ہوا ہے۔ پھل بھی ایسا پڑا ہے کہ جس کا موسم ہی نہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ تعجب ہونا ایک فطری امر تھا کہ جس موسم کا پھل ہی نہیں۔ ایک تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کمرہ لاک ہے، کوئی آنے جانے کا راستہ بھی نہیں، لیکن اندر پھل پڑا ہوا ہے، یہ کیسے آیا، کہاں سے آیا، کون لایا؟ دل میں خیال آیا۔ اور پھر پھل بھی وہ ہے جس کا موسم نہیں، مارکیٹ میں، ریڑھی پہ، منڈی میں دستیاب ہی نہیں، بازار میں وہ فروٹ پڑا ہوا ہے، پھل پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت زکریا
علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں جن کا مزار مقدس ملک شام میں ہے، آپ نے پوچھا انا لک ھذا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم سے پوچھا انا لک ھذا، کہ اے مریم یہ تیرے پاس جو پھل پڑا ہے یہ کہاں سے آیا ہے، کون لے کے آیا ہے؟ باہر سے تالا لگا ہوا ہے، آنے کا کوئی اور راستہ بھی نہیں، کھڑکی بھی کوئی نہیں، تو یہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت مریم نے جو جواب دیا، بے نیاز رب نے اس جواب کو قرآن کا حصہ بنایا اور قرآن کی آیت بن گیا۔ حضرت مریم نے فرمایا ہوا من عند اللہ، ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے بھیجا ہے۔ اب جبریل امین یہ پھل لے کے آئے تھے اللہ کے حکم سے، اور ان کے کمرے میں بے موسم کا پھل پڑا ہوا تھا۔ عقل نہیں مانتی کہ کمرہ لاک ہو، اندر جانے کا راستہ بھی کوئی نہ ہو اور پھل اندر پہنچ جائے، لیکن ایسا ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہوا۔ حضرت موسیٰ کا وہ معجزہ بن گیا، حضرت مریم کی کرامت بن گئی، لیکن پس منظر میں اگر جائیں گے تو بالکل ذہن صاف ہو جائے گا۔ قدرت خدا کی تھی، جس کا ظہور حضرت موسیٰ سے ہوا تو معجزہ بن گیا، اور اللہ کی قدرت کا ظہور حضرت مریم سے ہوا تو ان کی کرامت بن گئی۔ جو لوگ معاذ اللہ منفی ذہن رکھتے ہیں نبیوں اور ولیوں کے بارے میں، تو کیا میں بھی ان سے کہہ سکتا ہوں جیسے انٹرنیٹ پہ نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ ایسی ویڈیو لے آئیں جس میں سے یہ نظر آئے کہ 12 چشمے جاری ہوئے اور بے موسم کا پھل پڑا ہوا تھا؟ ایسی باتیں کرنا بے وقوفی پر مبنی ہے کہ ایک طرف قرآن ہے اللہ کا، ایک طرف اللہ کا، اور دوسری طرف کلپ والا اس کا مذاق اڑا رہا ہے، قرآنی واقعات کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جھوٹی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں۔ معجزہ بھی جھوٹی کہانی نہیں ہوتی، وہ گھڑی ہوئی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، وہ نبیوں کے معجزے ہوتے ہیں، ولیوں کی کرامات ہوتی ہیں۔ اس لیے اب جو موضوع ہے میں اس کو سمجھانا میرے لیے آسان ہو گیا کہ ہر نبی کو معجزہ دیا گیا اور ولیوں کو کرامات دی گئی۔ کرامات کا ظہور ضروری نہیں، اسی طرح معجزات کا ظہور ضروری۔ معجزہ دکھایا جاتا ہے ایمان نہ رکھنے والوں کو ایمان لانے کے لیے بطور دلیل دکھایا جاتا ہے۔ ماننے والوں کو معجزے کی ضرورت، ماننے والوں کو کرامت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ہوتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں رکھتے، جن کے پاس ایمان نہیں، اسلام نہیں، کہ وہ ایمان لے آئیں، اسلام لے آئیں۔ اس لیے انبیاء کرام سے معجزات کا ظہور ہوا۔ تو ہر نبی کو معجزہ دیا گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جو معجزات عطا فرمائے، وہ معجزات تمام انبیاء کرام کو جو کمالات حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک علیہم التسلیمات، 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو جو کمالات، جو معجزات، جو تصرفات، جو اختیارات اور جو شانیں 1.25 لاکھ نبیوں اور 313 یا 315 رسولوں کو عطا کی گئیں، وہ ساری شانیں، وہ سارے کمالات اللہ نے نبی آخر الزمان سیدنا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم کرنا، پھونک مارنا، یہ 3 معجزات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے تھے، نابینا آدمی آنکھیں لے لیتا تھا، کوڑ کی بیماری والی کو دم کرتے، کوڑ کی بیماری ختم ہو جاتی۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ید بیضا، آپ اس طرح بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، یہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ جب یہ ہاتھ نکالتے تھے
تو وہ چمکنے لگتا تھا، اس سے کرنیں نکلتی تھیں. اسے کہتے ہیں ید بیضا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. آنچ خوباں ہما دارن، وہ خوبیاں جو تمام نبیوں میں تھیں، وہ ساری خوبیاں اللہ کریم نے نبی آخر الزمان حضور سیدنا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع فرما دی. ان معجزات اور ان کمالات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ڈوبے ہوئے سورج کو عصر کے وقت پر پلٹایا. ایک معجزہ یہ ہے جس کا ذکر قرآن میں عرش والے رب نے فرمایا، وانشق القمر، چاند کو دو ٹکڑوں میں حضور نے تقسیم کیا، دو ٹکڑوں میں چاند بٹا اور پھر اسے جوڑ کر بھی دکھایا، پھر پانی پر پتھر کو تیرایا. اور حضور کے معجزات میں سے ایک محتمم بشان معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید بھی حضور کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اتنے فرقے اور اتنے مسلک و عقیدے ہو گئے، لیکن قرآن اللہ کے کلام ہونے کی سچائی کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا. ہر کتاب کے اندر تغیر، تبدل، تعریف ہو گئی، لیکن قرآن کو کوئی نہیں بدل سکا. یہ اس کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے. اس کے کسی حرف کو، کسی لفظ کو، کسی زیر زبر پیش کو کوئی نہیں بدل سکا. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے قرآن مجید. جس صورت میں یہ قرآن نازل ہوا تھا، یہ قرآن اپنی اصلی حالت میں آج آپ کو ہر جگہ پہ دستیاب ہوگا. یہ بھی حضور کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اور ان معجزات میں سے یہ معجزہ معراج، جس کا ظہور اس اسلامی قمری مہینے رجب المرجب کی مشہور روایات کے مطابق اس مہینے کی 27ویں رات کو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے ایک سیر کرائی ہے. یہ حضور کا معجزہ، لیکن اس معجزے کو قرآن میں کون سا نام دیا گیا؟ سیر. 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں اس سیر کا ذکر آیا ہے. یہاں معجزے کا لفظ نہیں ہے. 15ویں پارے کی پہلی آیت میں سیر کا ذکر ہے. اس لیے اس کے دو نام ہیں. جو 27ویں رات ہے نا، اس کا ایک نام ہے شب معراج، لیلۃ المعراج. عربی میں لیلۃ المعراج، فارسی میں شب معراج. ایک اس کا یہ نام ہے. ایک نام ہے لیلۃ الاسراء عربی میں، شب اسراء فارسی میں. اسراء کی رات، اسراء کہتے ہیں سیر کرنا، کرانا. تو قرآن مجید میں یہ واحد معجزہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا جس کو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ سیر. اللہ کریم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی. یہ نقطہ ذہن میں رکھیں. کس نے سیر کرائی؟ اللہ کریم. اگر قرآن مجید کی روشنی میں باقی ساری کتابوں کو چھوڑ کر میں صرف قرآن سے معجزہ معراج کا ذکر کروں تو اتنا لطف آتا ہے کہ اسے اللہ کریم نے کہا کہ میں نے سیر کرائی ہے اپنے محبوب کو. اس آیت کے اندر جو 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی بھی پہلی آیت، اس کو سیر سے ذکر کیا گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ. تین چیزیں اس آیت کے پہلے حصے میں قابل توجہ ہیں جو آج کے جمعے میں اس معجزہ معراج کی قرآنی حقائق ہیں اور قرآن کی روشنی میں حضور کا یہ معجزہ معراج. آج صرف میرا یہی موضوع ہے. میں کسی حدیث کو بھی ٹچ نہیں کروں گا، صرف قرآن سے. کیونکہ کوئی بھی معجزہ یا کرامت آئے تو نوجوانوں کو ورغلایا جاتا ہے، کہتے کہانی ہے. یہ کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، جھوٹے قصے گڑے ہوئے ہیں. یہ جھوٹے قصے نہیں ہیں، یہ قرآن کی سچی باتیں ہیں جو عرش والے رب نے بیان کی ہیں.
اس آیت میں اگر یہ اس طرح سمجھیں گے تو کبھی ذہن میں غلط فہمی نہیں ہوگی۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ سیر کرانے والا رب کریم ہے۔ دوسری بات، سیر کس کو کرائی؟ بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ بندہ تمام بندوں میں سے اللہ کا خاص بندہ وہ مدینے والے آقا۔ نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ، عبدہ، اللہ کے خاص بندے ہیں نبی کریم علیہ السلام۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے میں نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ سیر کرانے والا رب جس کو سیر کرائی وہ اللہ کا خاص بندہ ہے، وہ خاص بندہ ہے۔ اسرا بعبدہ، اور اسرا کا جو لفظ ہے اس میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں۔ عربی میں کہتے ہیں اسرا یسری اسراءً۔ اسرا کا ایک معنی ہے سیر کرانا، لیکن اس کا ایک معنی ہے، ڈکشنری میں لغت میں لکھا ہے رات کو سیر کرانا، دن کو نہیں۔ اسرا کا معنی ہے، سارے بولے اسرا کا معنی ہے، تاکہ یہ بات سمجھ لیں کہ سیر دن کو کیوں نہیں کرائی، سیر صبح کو سیر کیوں نہیں کرائی۔ قرآن کہتا ہے کہ سیر کرائی ہے رات کے وقت، کیونکہ اسرا کا معنی ہے راتوں رات سیر کرانا، راتوں رات، یہ ہے اسرا کا لفظی معنی۔ ڈکشنری میں لغت میں کسی بھی لغت اور ڈکشنری کو اٹھا کے دیکھ لیں، لغت کی کتاب کوئی المنجد اٹھا لیں، کوئی اٹھا لیں، اس کا معنی ہے راتوں رات سیر کرانا۔ اللہ کریم نے اس معجزہ معراج کا 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں جب کیا ذکر کیا تو فرمایا ہم نے سیر دن کو نہیں کرائی، سیر کرائی ہے رات کو۔ اسرا بعبدہ، رات کو سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ لیلن کا لفظ پھر آیا، اسرا کے اندر معنی ہے راتوں رات سیر کرانا، رات کو سیر کرانا، لیکن بے نیاز رب نے آیت ذرا سنیے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، لیلن کا معنی ہے رات کے وقت، اسرا کے اندر بھی رات کو سیر کرائی آیا تاکہ شک کوئی نہ رہے، یہ سیر کرائی ہے رات کو۔ اور لیلن کے اوپر، لیل کے اوپر جو دو زبریں ہیں، دو زبریں، انہیں کہتے ہیں تنوین۔ جب کسی لیل کے لفظ پہ تنوین آئے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے ساری رات سیر نہیں ہوتی رہی، ساری رات سیر نہیں ہوتی رہی۔ لیلن، رات کے قلیل ترین مختصر ترین حصے میں معراج۔ یہ پڑھنے سے علم سے باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ دو زبروں نے معنی بدل دیا، دو زبروں نے، لیل کا معنی رات، اوپر دو زبریں آئیں لیلن تنوین، اس کا معنی یہ ہو گیا کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ ساری رات سیر ہوتی رہی۔ فرمایا نہیں، رات کے مختصر ترین وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کو ساری سیر مکمل کرا دی۔ یہاں ایک نقطہ اور میں صرف قرآن کے گرد آج گھوموں گا اسی آیت کے لیے۔ اسرا کیا لفظ ہے؟ بے عبد، اچھا بے نبی ہی کیوں نہیں فرمایا؟ یہاں بے نبی ہی کہ اپنے نبی کو سیر کریں نہیں فرمایا، بے رسول ہی نہیں فرمایا، کرائی سیر نبی کو رسول کو، لیکن نہ نبی کا لفظ استعمال کیا نہ رسول کا۔ اپنے حبیب کو سیر کرائی، بے حبیب ہی نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح آج انٹرنیٹ کے ذریعے دین کے حقائق اور قرآن کے بارے میں، یہاں تک کہ معاذ اللہ اللہ کی ذات کے بارے میں
شکوک و شبہات انٹرنیٹ کے ذریعے پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا خدا کی ذات پہ ایمان ختم ہو جائے۔ یہ گہری سازش ہے یہود و نصارہ کی۔ اس لیے میں بڑی توجہ سے اور بڑی ذمہ داری سے یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اسریٰ بنبی ہی رسول ہی اس لیے نہیں فرمایا کہ لوگوں نے آج بھی یاوہ گوئی کرنی تھی کہ نہیں جی حضور معراج پہ نہیں گئے، یہ تو شان نبوت کو معراج کرائی گئی ہے، شان رسالت کو معراج کرائی گئی۔ قرآن سامنے رکھ کر، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر، پگڑی باندھ کر، جبہ پہن کر لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ حضور کو معراج نہیں کرائی، یہ نبوت کو معراج ہوئی ہے، یہ شان رسالت کو معراج ہوئی۔ رب نے قرآن میں لفظی وہ استعمال کیا ہے، لفظی وہ لفظ استعمال کیا ہے بعبدہ، اپنے خاص بندے کو۔ یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ اس لیے استعمال کیا ہے کہ جب بھی لفظ عبد بولا جائے گا، جب بھی لفظ عبد بولا جائے گا، لکھا جائے گا، اس سے مراد ہوگا جسم اور روح کا مجموعہ۔ جسم اور روح کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ روح نکل جائے پھر میت کہتے ہیں۔ پھر بندہ مر جائے کوئی نہیں کہتا چودھری صاحب آ گئے، کہتے ہیں میت کتھے کو آئیے، نام بدل گیا۔ مرنے سے نام، پہلے ملک صاحب، چیئرمین صاحب، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، نام بدل گیا، مرنے سے نام بدل گیا۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر آ گیا، لوگ کہتے ہیں میت آئی کہ نہیں، نمبردار صاحب آئے نے، کہیں گے نہیں میت آئی کہ نہیں، کتنے کو پہنچی میت، میت انہوں غسل دے لیا جائے، نام بدل گیا۔ اب عبد کا جب لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد ہے روح اور جسم کا مجموعہ، روح اور جسم کا۔ اس لیے اللہ کریم نے عبد کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے جسم روح دونوں کو معراج کرائی، یعنی روح مع الجسد، روح مع الجسد، کہ حضور کا جسم اطہر بھی معراج پہ گیا، حضور کی روح مبارک بھی معراج پہ گئی۔ اور اسریٰ بروحہ ہی نہیں فرمایا، اسریٰ بروحہ ہی کہ اپنے محبوب کے روح کو معراج کرائی، نہ اسریٰ بنبی ہی فرمایا، نہ اسریٰ برسول ہی فرمایا۔ بے نیاز رب نے 15ویں پارے کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اسریٰ بعبدہ، دنیا والو ماہ رجب کی 27ویں رات میرے محبوب کو شان معراج عطا کی گئی، آپ کا جسم مبارک بھی معراج پہ گیا، حضور کی روح پاک بھی معراج پہ گئی۔ روح اور جسم کے مجموعے کو کہتے ہیں عبد۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ حضور بندہ ہو کے آسمانوں پہ کیسے گیا اور آیا کیسے، تو اس کا جواب تو عرش والے رب نے آیت کے شروع میں دے دیا۔ جواب کس نے دیا ہے؟ مولانا صاحب نے نہیں، علامہ صاحب نے نہیں، خطیب صاحب نے نہیں، قاری صاحب نے نہیں، استاد صاحب نے نہیں، عرش والے رب نے جواب دیا ہے کہ حضور کیسے گئے۔ بندہ کہتے ہیں آسمانوں پہ جا نہیں سکتا، حضور کیسے گئے؟ رب نے جواب دے دیا سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے۔ سبحان کا معنی پاک، الذی کا معنی وہ ذات، الذی کا معنی دو لفظ قرآن کی آیت کے ابتدا میں، سبحان الذی، سبحان کا معنی پاک، الذی کا معنی وہ ذات پاک ہے۔ کون سی ذات؟ اسریٰ بعبدہ، جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندہ خاص۔ اچھا، رب پاک ہے کس سے؟ عاجزی سے، انکساری سے، کمزوری سے، ہر عیب، ہر خامی، ہر نقص سے وہ ذات پاک ہے۔ کیوں؟ وہ ذات راتوں رات اپنے محبوب کو لے گئی ہے۔
رب ہو کے محبوب کو نہ لے جا سکے تو یہ عیب ہے. یہ رب نے فرمایا میری ذات بے عیب ہے، میں لے گیا ہوں راتوں رات، تمہیں کیا شک ہے؟ میں جانوں میرا محبوب جانے. کیونکہ لے جانے والا رب ہے. اچھا یہاں ایک بڑا باریک مسئلہ ہے. لے جانے کا دعویٰ نبی پاک نے کیا ہے کہ میں گیا اس آیت میں، یا اللہ نے دعویٰ کیا؟ اس آیت، میرے لفظوں کو ذرا غور کریں، لفظوں کو سمجھیں. اس آیت میں قرآن مجید کے 15ویں پارے کی پہلی آیت کو پڑھو، معلوم یہ ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور نے معراج پہ جانے کا دعویٰ عرش والا رب کر رہا ہے. لے جانے کا دعویٰ کس نے کیا؟ تو جو حضور پہ اعتراض کرے حضور کیسے گئے، تو پھر وہ حضور پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ حضور پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ لے جانے والے پہ اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ لے جانے والا رب ہے. رب فرماتا ہے میں لے گیا ہوں، میں لے گیا ہوں، تجھے کیا؟ میں لے گیا ہوں اپنے محبوب کو. تو میں تو قادر مطلق ہوں، میں قادر. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس چیز پر بھی قادر ہے اپنے محبوب کو لے جائے. تو معراج پہ اگر 1 کروڑ اعتراض قیامت تک، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 1 کروڑ اعتراض بھی معراج پہ جانے پہ اگر وارد کیا جانا ممکن ہوتا تو بے نیاز رب نے سبحان الذی 2 لفظ استعمال کر کے ان کروڑوں اعتراضات کا خاتمہ کر دیا کہ میں لے جا رہا ہوں، دیکھو میں قادر مطلق ہوں، میں محبوب کے جسم کو بھی لے گیا ہوں، محبوب کی روح کو بھی لے گیا ہوں. میں نے اپنے محبوب کو روح مع الجسد معراج کرائی. لیکن اس سوال کا جواب بھی میں قرآن سے دیتا ہوں کہ بندہ ہو کے کہتے ہیں آسمانوں پہ نہیں جا سکتا. بندہ آسمانوں پہ اچھا جا نہیں سکتا تو آ سکتا ہے؟ میرا سوال ہے. آپ کہتے ہیں کہ جا نہیں سکتا بندہ، میں نے کہا آ سکتا ہے؟ آ بھی نہیں سکتا. جیسے جا نہیں سکتا ایسے. لیکن ایک بندہ آسمانوں سے زمین پہ بھی آیا ہے. حضور تو نیچے سے اوپر گئے نا، نیچے سے. معراج کا معنی ہی نیچے سے اوپر جانا. یہ لفظ حدیث میں ہے، یہ لفظ معراج کا لفظ حدیث میں، اسراء کا لفظ قرآن میں. اس لیے اس رات کے 2 نام ہیں، اسے شب اسراء بھی کہتے ہیں، شب معراج بھی کہتے ہیں. قرآن میں اس معجزے کو اسراء کہا گیا، حدیث میں اس معجزے کو معراج کہا گیا. کہتے ہو جا نہیں سکتا، میں نے کہا آ بھی نہیں سکتا. لیکن اگر قرآن بتائے کہ ایک بندہ آیا تھا جس کا نام تھا آدم علیہ السلام. آدم زمین پہ آئے تھے. کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے. جنت سے آئے، اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر. عند سدرۃ المنتہی یا جنت المأویٰ، 7 آسمانوں کے اوپر سدرہ کے قریب جنت ہے. تو حضرت آدم سدرہ سے 7ویں آسمان پہ، 6ٹھے پہ، 5ویں پہ، 4تھے پہ، 3رے پہ، 2رے پہ، پہلے پہ، پھر زمین پہ اترے. اور کہاں؟ میدان عرفات میں اترے. اور حضرت آدم اور حوا کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ میدان عرفات میں ملاقات ہوئی. وہ جنت سے آ سکتے ہیں زمین پہ، تو حضور نہیں جا سکتے. کہیں گے جی اللہ لے کے آیا. میں نے کہا بے وقوفو، حضرت آدم کو اللہ لے کے آیا تو حضور کو کون لے کے گیا؟ حضور کو کون لے گیا؟ لانے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے. تمہیں غلط فہمی ہو گئی. سبحان الذی اسری بہ. دنیا والوں، اگر آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت سے 7 آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے زمین پہ اترے، قرآن میں لکھا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. اور جنت سے کہاں آئے؟ زمین پہ آئے. اور لانے والے رب کی ذات ہے، محبوب کو بھی لے جانے والی رب کی ذات ہے.
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، راتوں رات سیر کرائی ہے۔ تو یہ 27ویں رات کو حضور کا جو معجزہ ہے اسے کہتے ہیں معجزہ معراج، اور معجزہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ سیر کرائی اللہ کریم۔ سیر اور سفر میں بڑا فرق ہے۔ اگر تقریر میں کوئی سفر معراج مولانا صاحب بولتے ہیں تو وہ صرف سمجھانے کے لیے، لیکن سفر نہیں ہے یہ نوٹ کر لو، یہ سفر میں تکلیفیں ہوتی ہیں، سفر میں صعوبتیں ہوتی ہیں، سفر میں اذیت ہوتی ہے، سیر میں راحت ہوتی ہے۔ جب بندہ اکتا جاتا ہے پھر سیر کرتا ہے، مری جاتا ہے، پھر کانام جاتا ہے، کہتے آؤ پھر ٹور آئیے۔ سیر میں راحت ہے اور سفر میں اذیت ہے، تکلیف ہے، صعوبتیں، سامان اٹھانا پڑتا ہے۔ سفر میں ایک بیگ ادھر پکڑا ہے بیوی کا، ادھر بچوں کا ٹیچی کیس پکڑا ہے، ایک گلے میں ڈالا ہوا ہے، ادھر ٹرین کا انتظار ہے، ادھر ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں، جہاز لیٹ ہو گیا 2 گھنٹے، اذیت ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے۔ سیر میں راحت ہے، سیر میں، اور سفر معراج جب بولتے ہیں تو سمجھانے کے لیے بولتے ہیں، ورنہ یہ سیر ہے، یہ نبی پاک کی، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے ذات جس نے سیر کرائی اپنے محبوب کو۔ قرآن میں 2 جگہ معراج کا ذکر آیا ہے۔ کتنی جگہوں پہ؟ معجزہ معراج کے 2 حصے ہیں، ایک زمینی سفر، ایک آسمانی سفر، ایک زمینی سیر اور ایک سمجھانے کے لیے سفر کا لفظ، ورنہ ہے سیر۔ ایک ہے زمینی سیر، ایک ہے آسمانی سیر۔ زمینی سیر کا ذکر کیا 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں، آیہ اسراء، اس آیت کا نام بھی آیہ اسراء ہے، اس میں زمینی سیر کا ذکر ہے۔ اور قرآن مجید کی سورہ النجم کے اندر پہلی تمام آیات کے اندر میرے آقا کی آسمانی سیر کا ذکر ہے۔ زمینی سیر کا ذکر بھی